بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ میری تمام قابل احترام مائیں، قابل عزت بہنیں، بیٹیاں، بزرگان دین، ہماری قوم کے نوجوانان ملت اور ہمارے عزیزان گرامی بچے اور بچیاں، سب کی خدمت میں نہایت ادب، احترام، عقیدت اور عزت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک دعاؤں کے ساتھ اور نیک تمناؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں کامیابی عطا کرے، دلی تمنا ہے اللہ آپ کو اور عزت کی سعادت سے سرفراز فرمائے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال ہوں اور ہمیشہ ہر کام نیک نیتی کے ساتھ، نیک جذبوں کے ساتھ، پختہ ارادوں کے ساتھ، یقین کے وسیلہ سے اور پرعزم ہو کر۔ یہ وہ اصول ہیں، کیونکہ یہ پروگرام گھر ہماری جنت ہدایت ٹی وی کے اس مقدس پلیٹ فارم سے ہم اس بے مثال اور لازوال عبادت میں سب اکٹھے ہیں۔ یہ ایک خاندان ہے، ایک فیملی ہے، ایک قوم ہے، ہمارے دکھ سکھ سانجھے ہیں، ہماری عزتیں ہم برابر کے شریک ہیں۔ دیکھیے، ہماری منزل ایک ہے، ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا مشن ایک ہے، اور اس مشن کی بنیاد ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں۔ گھر ہماری جنت کا موضوع نرالا بھی ہے، اس میں بہت گہرائی بھی ہے، عمق بھی ہے، اور اس کی اسپرٹ بالکل وہی ہے جو آخرت میں اور قرآن میں اللہ نے جنت کا منظر پیش کیا ہے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جنت آپ کی میراث ہے۔ قرآن اور وارثان قرآن علیہم السلام نے ضمانت دی ہے۔ قرآن کا فیصلہ اٹل ہے، لا ریب اور بے عیب ہے، اور اللہ نے اسی لیے قرآن کے وارث ان ہستیوں کو چنا جہاں نہ عصیان ہے، نہ نسیان ہے، نہ ہذیان ہے، بلکہ طہارت ہے، پاکیزگی ہے، یقین ہے، رضا الہی ہے، بلکہ وہ خود منبع علم ہیں۔ اسی لیے قرآن صامت اور قرآن ناطق کا آیا ہے۔ یہ قرآن جو لفظوں میں ہے، یہ صامت ہے، خاموش ہے، آپ کے گھر میں موجود ہے، اس کے اندر
علم و احکام کے خزانے ہیں، لیکن خاموش ہے۔ ایک ہے قرآن ناطق، جو اس قرآن کی عملی تصویر ہے، جس کو آپ پریکٹیکل کہتے ہیں۔ ایک آئین ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اس کا امپلیمنٹ کرنا۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہمارا سر بلند ہے کہ اللہ نے اس قرآن صامت جو لا ریب بے عیب اور اللہ کا کلام ہے، اللہ کی، اس کے وارث 14 ہستیاں ہیں جو بے عیب ہیں، پاکیزہ ہیں اور معصوم ہیں، اور اللہ نے ان پر صلوات اور سلام بھیجا ہے۔ مجھے علم ہے، اسی لیے میں نے شروع میں اعظم اللہ اجورنا و اجورکم سے آغاز کیا۔ دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں۔ جتنے ناظرین ہیں، جس مکتب فکر سے ہیں، جس عقیدے سے ہیں، جس قوم و قبیلے سے ہیں، جس رنگ و نسل سے ہیں، کوئی فرق نہیں، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام کا پیغام، ان کی لازوال قربانیاں، ان کی عملی زندگی پوری انسانیت اور پوری کائنات کے لیے ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے جس کو دنیا مان چکی ہے، تسلیم کر چکے ہیں۔ میرے خیال میں پوری کائنات میں واحد یہ ایک عمل ہے جسے معجزہ کہیں، فطرت سے بالاتر کہیں، جو کہیں، کہ جس کے لیے ہندو بھی نکل آئے، عیسائی بھی نکل آئے، سکھ بھی نکل آئے، ہر قسم کے اپنے پر آئے، کیونکہ یہ مظلومیت اور یہ انسانیت کے لیے قربانیاں، انسانی آزادی کے لیے، انسان کے عزت نفس کے لیے، انسان کی کامیابی اور اس کی معراج انسانیت کے لیے، اس لیے تو الحمدللہ آج اگر اس بات کو مد نظر رکھیں کہ گھر ہماری جنت کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان اصولوں کو اپنائیں، ان پرنسپل پر چلیں جو قرآن نے علم پاکیزہ کے اندر اور اہل بیت علیہ السلام نے اپنے پاکیزہ کردار سے سرشار کر کے گلدستہ بنا کر ہمیں پیش کیا۔ کہا یہ ہے راستہ، چلو گے کامیابیاں ہوں گی، عزت ہوگی، اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، ترقی ہوگی، ارتقاء کی منزل پہ بڑھو گے، معراج تک پہنچو گے، دنیا کامیاب، آخرت کامیاب، عزت تمہارے قدموں میں، اللہ راضی ہوں گے، مولا راضی، قرآن راضی۔ یہ سب چیزیں ہیں جب انسان اصولوں پر۔ جنت کا حقیقی تصور ہے جہاں دل کو سکون مل جائے، چین مل جائے، راحت، اطمینان مل جائے۔ اطمینان کی اور سکون کی آخری منزل کو آپ جنت کہتے ہیں۔ اہل ایمان، اہل اسلام جو بھی عقیدت رکھتے ہیں، آج بعد لوگ مختلف ناموں سے مذاہب کی پہچان عقیدوں کی کرتے ہیں، سارے وہ سسٹم نعرے فیل ہو گئے ہیں، بس ایک چیز باقی رہ گئی ہے، وہ ہے کہ کون حسینیت کے کاروان میں ہے اور کون باطل اور یزیدیت کے کاروان میں۔ بس جس مذہب اور فرقے سے ہے، اگر عدل سے پیار کرتا ہے اور زندگی میں عدل رکھتا ہے، یہ کاروان حسینیت ہے۔ اب عدل گھر سے شروع ہوتا ہے، پہلے اپنی ذات سے عدل کرو، اعتدال کا راستہ اپناؤ، نہ زیادہ افراط و تفریط کا شکار ہو، نہ پیچھے نہ آگے۔ جو صحیح راہ ہدایت وہ اعتدال کا راستہ ہے۔
اور اعتدال اور عدل کے راستے پہ تب انسان چل سکتا ہے جب اس کا دل پاکیزہ ہو. ساری بات، سارا نتیجہ، لوگ بہت مناظرے، بحثیں، دلائل دیتے ہیں، شعلہ بیانیاں بھی ہیں، تقریریں بھی ہیں، لیکن بات حقیقت تب تک پہنچے گی جب بات دل پر آئے گی کہ نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، اس میں پاکیزگی کتنی ہے، اس میں اخلاص کتنا ہے. قرآن اور وارثان قرآن پکار کر کہہ رہے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات. اور اسی طرح میرے مولا نے فرمایا، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے، کہ نیت المؤمن خیر من عملہ. سبحان اللہ، کیا قول معصوم کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہت بہتر ہے، اس لیے کہ سارا دار و مدار ہی انسان کی نیت پر ہے. اگر نیت، ارادہ پختہ اور اخلاص نہیں ہے، اس میں اللہ اور مولا کی رضا نہیں ہے، ہر کام بیکار ہے. اور کبھی آپ ارادہ کرتے ہیں صاف نیک نیتی، نہیں پہنچ پاتے اس کار خیر میں، اللہ پھر بھی اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور قرآن میں تمام جگہوں دل کی بات ہوئی اور حسن عمل کی بات ہوئی، کثرت عمل کی بات نہیں ہوئی. فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ یہ سارا مقصد زندگی، موت، کائنات تجھے خلق کرنے کا ہے کہ ہم دیکھیں تو کتنا حسن عمل، خالص کتنا ہے، اچھائی اس میں کتنی ہے، نیک نیتی کتنی ہے، وہ تو لے کر آ رہا ہے. اور اگر چاہتے ہو گھر میں چین راحت ہو تو تمہیں اعتدال کا راستہ اور عدل کا. شوہر کا کام ہے اپنی بیوی سے عدل کرے، اعتدال کے ساتھ چلیں. اور زوجہ کا کام ہے وہ بھی تمام امور میں، چاہے وہ گفتگو ہے، چاہے عمل ہے، ہر کام کے سلیقے اور طریقے میں اعتدال اور عدل ہو. جب عدل اور اعتدال سے چلیں گے کوئی کشمکش نہیں ہوگی، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی کھینچتانی اور مختلف قسم کے پرابلم کریٹ نہیں ہوں گے. کیوں؟ دونوں بیلنس سے چل رہے ہیں. جب تک بیلنس رہے، اب یہ گاڑی جب چلتی ہے تو کسی رفتار پر اگر کچھ گاڑی ہلنے یا کوئی ایسا محسوس ہو تو فوراً ہوتا ہے کہ بیلنس کہیں پر نہیں رہا، اعتدال سے کوئی چیز ہٹی ہے، تو لے جاتے ہیں وہاں، آلات سے چیک کرتے ہیں، اور معمولی فرق ہو تو اس کے وزن برابر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ایسی لگا دیتے ہیں کہ بالکل بس یہی ہے. تو پھر آرام سے وہ گاڑی، زندگی کی گاڑی بھی اور گھر کا یہ سارا پہیہ بھی تب چلتا ہے جب ہر کام میں اعتدال ہو، بیلنس ہو، احترام ہو. پھر بات نیت پہ ہے، مقصد کیا ہے. جس طرح گھر بنانے کا، گھر بنانا مقصد نہیں، کسی مقصد کے لیے. شادی کرنا بھی مقصد نہیں، کسی مقصد کے لیے ہے. بچے، یہ سارے رشتے مقاصد. بلکہ اگلے دنوں مومنین نے ایک نیا ادارہ لیا، بلایا، میں نے دیکھا ماشاءاللہ بہت خوبصورت جگہ، بڑی آپ نے محنت کی، بہت ہمت ہے آپ کی، اللہ آپ کو اور ترقی دے. میں نے کہا بلڈنگ بہت اچھی ہے، کھلی ہے، آپ بھی بہت اچھے ہیں، لیکن یہ فرمائیے کہ یہ ادارہ جو بنایا ہے یہ مقصد تھا؟ تو سمجھ گئے. کہنے لگے نہیں قبلہ، یہ ادارہ مقصد نہیں ہے، کسی مقصد کے پہنچنے کے لیے اس ادارے کو بنایا. آج اگر دنیا کو
فقط مقصد سمجھ آ جائے کہ اصل اس شے کا مقصد کیا. میں کہتا ہوں نماز مقصد نہیں ہے. قرآن فرما رہا ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے آپ کو مصلی عبادت پر آنا ہے. آپ روزہ دیکھ لیں ماہ مبارک میں، روزہ قطعاً مقصد نہیں ہے بلکہ وسیلہ اور ذریعہ ہے کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے. قرآن مقدس لا ریب آپ کے اطمینان کے لیے میں آیت ہدیہ سماعت کر دیتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن نے واضح فرما دیا کہ روزہ مقصد نہیں. روزے سے جو مقصد حاصل ہونا ہے وہ تقوی ہے، وہ قرب الہی ہے، احساس زندہ ہو، پاکیزگی ہو. حج مقصد نہیں، کسی مقصد کے لیے حج ہے، اور وہ ہے تم سب اکٹھے ہو، تم میں یونٹی ہو، تم ایک اچھی پریکٹس اور ریہرسل کرو کہ کس طرح قربانیاں دینے والے محسنوں کو کس انداز میں یاد کیا جاتا ہے، اور جو اسلام اور دین کو نقصان پہنچاتے ہیں یا اللہ اور قرآن سے بغاوت کرتے ہیں ان سے نفرت کا اظہار کیسے کرنا ہے. پھر وہی بات آئی کہ مقصد حج بھی ایک پریکٹس ہے ایک بڑے مقصد کو سمجھنے کے لیے. اور وہ کیا تھا بڑا مقصد؟ کہ جن لوگوں نے قربانیاں دے کر حقیقتوں اور عزتوں کو سربلند کیا ان کی یاد منانا، ان کی یاد میں منا میں جانا، ان کی یاد میں میدان عرفات میں جانا، ان کی یاد میں صفا و مروہ میں جانا. اللہ نے فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو بات سب دل کی ہے. قرآن مقدس کی جتنی آیتیں دیکھیں اس کی سارا نتیجہ اور ثمر جو ہے وہ دل اور نیت پر نظر آیا. اسی لیے ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. پھر بات دلوں پر آئی کہ اگر تم جو اللہ کی نشانیاں ہیں جن سے خدا کہ اسلام کا میسج اجاگر ہوتا ہے، جس میں قربانی دینے والوں کی یادیں ہیں، ان کے کردار کی عظمتوں کی جھلک تاریخ دکھا رہی ہے. صفا و مروہ پتھر ہیں، پہاڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، آپ حج پہ گئے، لیکن فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. پھر وہی بات آ گئی کہ جب اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو گے، عزت کرو گے، ان کو پہچانو گے، احترام کرو گے تو تمہارے دلوں کے اندر تقوی پروان چڑھے گا. پھر بات وہیں دلوں پر آ گئی. اچھا اطمینان کہاں ملے گا؟ کوئی دولت میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی حسن و جمال میں، کوئی زرق و برق میں، کوئی بڑی رہائشوں میں حسن و جمال میں، سب ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن یہ فرمائیے کہ کہاں ہے اطمینان؟ میرا ذاتی تجربہ ہے، قرآن نے رہنمائی کی، وارثان قرآن علیہ السلام نے ہمیں کر کے بھی دکھایا، نہج البلاغہ میں فرمایا، ہر جگہ پر ہدایت دی. اور میں ایک بہت بڑے محل میں رہنے والے دوست، پاکستان میں فیکٹریاں، کارخانے ہیں، کاروبار ہے، بزنس ہے، ان سے ملا تو میرے ذہن میں تھا بھئی دنیا کا مطمئن ترین یہ انسان ہوگا کہ جس کے پاس ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں، حساب و کتاب کا وقت نہیں. قریب بیٹھا جب درد دل حال و احوال ہوئے تو پتہ چلا سب سے زیادہ وہ پریشان ہے، صحیح سو بھی نہیں سکتا، نیند بھی اطمینان سے نہیں آتی، گھبراہٹ بھی ہے، کشمکش بھی ہے. اتنے زیادہ مسائل سمجھ رہا ہے،
آگے اتنے پروجیکٹ پلان بنا لیے ہیں، اتنے لون اپلائی کیے ہیں، ادھر ادھر، حساب کتاب میں پوری نیند اور اطمینان، گھر والوں کو عزاداری، ان میں ٹائم کم بچتا ہے، بوجھ ہے، پریشر ہے۔ تو میں نے کہا واہ میرے مولا، کتنا حق اور سچ فرمایا کہ کبھی دولت، کارخانے، فیکٹریاں انسان کو۔ پھر میں نے خود دیکھا، خود آنکھوں سے دیکھا میں نے کہ جب میں بہاولپور سے رحیم یار خان، آخری پسماندہ تھوڑا ضلع ہے صوبہ پنجاب کا، اس کے آگے سندھ شروع ہوتا ہے، جا رہے تھے تو ایک جنگل صحرا میں دیکھا ایک جھونپڑی کے اندر علم لگا ہوا ہے اور جھونپڑی کے سائے تلے بیٹھے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کون بول رہے ہو بیٹے اور کہاں سے؟ علی حسین حیدر۔ ماشاء اللہ، ویلکم اور اہلاً و سہلاً، اعظم اللہ اجورکم۔ کیسے ہیں آپ کی فیملی سب ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، تو کوئی پیغام دو گے، کچھ سناؤ گے، کوئی قرآن کی آیت، حدیث؟ آج ہم تو قرآن اور حدیث کی بات ہیں۔ میں حدیث خیبر پسا، خیبر میں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں فرمائی تھی، وہ پڑھو گے؟ جی ہاں ٹھیک ہے، پڑھو، اچھی بات ہے، مولا کا ذکر عین عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا اوتین هذه الرایۃ غدا رجلا قرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اہم ترین، مستند ترین حدیث بھی آپ نے پڑھی اور بہت خوبصورت انداز میں پڑھی، اعراب بھی صحیح اور بہت ہی پروقار انداز میں۔ کوئی اور ایک آیت اگر آپ سنا دیں، جیسے غدیر میں جو آیت نازل ہوئی وہ پڑھ سکتے ہیں علی حسین حیدر؟ جی چلو وہ آیت جو غدیر میں جبرائیل لے کر آیا پیغام، وہ آیت ہمیں سنا دیں، ہمارے دل بھی محظوظ ہو جائیں گے۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ماشاء اللہ، اللہ کا قرآن بھی آپ نے سنایا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معتبر مستند حدیث مولا علی علیہ السلام کی شان میں کہ قل علم اس ہستی کو دوں گا جو مرد کرار غیر فرار۔ سبحان اللہ، بہت تفصیل ہے۔ کوئی ایک آیت آپ اگر نماز کے بارے میں سنا دیں تو ہمیں اور زیادہ لطف آئے گا۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ماشاء اللہ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو خیبر کی بات کی ہے تو اگر خندق کی بھی بات کر دیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ، چونکہ آج بات ہو رہی ہے عمل میں اخلاص ہو، نیت اچھی ہو، تو سارا جو یہ حدیث خندق میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جب مولا نے وار کیا اسلام کو بچانے کے لیے دفاع میں، تو اگر وہ حدیث بھی سنا دیں تو پھر ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے علی حسین حیدر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یعنی مولا علی علیہ السلام
کا ایک وار فقط میدان خندق میں کائنات ثقلین کی عبادتوں سے جب تولا تو وہ افضل قرار پایا۔ ماشاءاللہ آپ عظیم انسان بچے ہیں ہمارے، اور قوم کی میراث ہیں اور ہمارے دل کا چین ہیں۔ آپ نے قرآن اور حدیث کے قصیدے پڑھے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اگر آپ واجبات نماز بھی بتا دیں کہ نماز میں اللہ نے کتنی چیزیں واجب قرار دی ہیں، اور وہ اگر سنا دیں تو پھر آپ کو ہم چھٹی دے دیں گے۔ بسم اللہ کتنے ہیں واجبات نماز؟ کتنے ہیں؟ 11۔ چلو سنا دیجئے بچوں کے لیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، قرات، رکوع، سجود، ذکر، تشہد، سلام، ترتیب، موالات۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بہترین مولا کا عزادار، ایک بہترین ظلم کے خلاف احتجاج کرنے والا ماتمی اور بہترین نمازی انشاءاللہ ہیں اور شمار بھی فرمائے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ ہماری دل کی ہر دھڑکن سے آپ بچوں کے لیے دعائیں ہیں جن کے پاس علم کا اسلحہ ہے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے چھوٹے سے شہزادے کون اور کہاں سے؟ بریڈ فورڈ۔ بریڈ فورڈ۔ آباد و شاد رہو سب۔ تو نام بھی اپنا بیٹے بتاؤ۔ بابا ساحل عباس بخاری۔ بابا ساحل عباس بخاری، اللہ آپ کو زندگی دے، آباد و شاد اور علم عطا کرے۔ تو میرا دل ہے جیسے علی حسین حیدر نے قرآن سے اور حدیث سے ماشاءاللہ ہمیں سنایا، اور بڑی اہم اور امپورٹنٹ باتیں اس نے قرآن اور حدیث سے کیں، تو آپ اس نے جیسے آیت غدیر پڑھی، تو غدیر کے بعد جو آیت اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی اسلام کی تکمیل کے لیے، الیوم اکملت، تو وہ پڑھ سکتے ہیں آپ؟ جی ہاں پڑھیے، بسم اللہ، ہم سنیں گے اور خوش بھی ہوں گے، دعائیں بھی دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو قرآن نے یہ کہا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شجرہ ہے جسے ہم ہولی ٹری آف پروفٹ پیس بی اپون ہیم اینڈ ہز انفیلیبل پروجنی کہتے ہیں، جس پاکیزہ نور سے آیا، تو وہ شجرہ ٹری آف پروفٹ پیس بی اپون ہیم آپ پڑھ سکتے ہیں؟ جی سنائیے، بچوں کے لیے پڑھ دو۔ معد بن عدنان۔ ساحل عباس، ابھی ٹائم نہیں رہا ورنہ بڑا دل تھا آپ سے قرآن کی آیتیں خاص موضوع پہ، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اور بہت سارے موضوع ہیں یا احادیث ہیں جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہماری ہدایت کے لیے۔ تو انشاءاللہ وعدہ ہوا آئندہ پروگرام میں آپ کو زیادہ ٹائم دیں گے تاکہ ہمارے گھروں سے جنت اور علم کی خوشبو آئے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو مولا کے خاص عزاداروں اور اچھے نمازیوں میں شمار فرمائے۔ تھینک یو۔ بس بات میں ختم کروں، وقت مکمل ہوا چاہتا ہے کہ تمام ناظرین جتنے بھی احباب خواتین و حضرات ہیں اس بات کو مد نظر رکھیں جو خلاصہ میں نے عرض کیا کہ میں نے ڈرائیور کو کہا بھائی یہ دیکھو صحرا میں کوئی فقیروں کی ہے جھوپڑی اور علم وفا بھی لگا ہے، اتنے دنیا نے
کوششیں کی کہ ان چیزوں کو کریں، ختم کریں، مٹائیں، ڈر خوف پھیلائیں. دیکھیں جو صحرا میں جھونپڑی ہے اس کے پاس کوئی دفاع نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن اپنے عقیدے ایمان کی بنیاد پر، ایمان کی طاقت سے وہ بیٹھا ہے. گل صاحب اجازت ہے، ایک کال لے لیں پھر ختم کر دیں گے. ہیں اوکے. السلام علیکم. جی بسم اللہ. کون کہاں سے؟ ہاں میرے بھائی ابھی ٹائم نہیں رہا، پروگرام ختم ہو رہا ہے. آپ کی دعائیں شامل حال ہو گئیں اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے بہت دعا کریں گے. اللہ آپ کو مولا کے عزاداروں میں شمار فرمائے اور نظر بد سے محفوظ رکھے. ہاں تو بس اس بات کو مکمل کرو، ہم خدا حافظ کریں. اللہ آپ کو تمام دنیا میں اس وقت جو سلسلے ظلم کے خلاف احتجاج اور مظلوموں کی حمایت میں عزاداری سید الشہداء علیہ السلام خصوصاً جو جلوس عزاداری جس شان و شوقت سے ہیں، میں التماس کروں گا کہ یہ ظالموں کے خلاف ہیں، یہ مظلوموں کی حمایت میں ہیں. یہ لازمی ہے، ضروری ہے. ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا واجب ہے، مظلوم کے مشن کی حمایت کرنا واجب ہے. شان و شوقت سے بچے بزرگ اگر چاہتے ہیں کہ بچوں کی اچھی تربیت ہو، انہیں اداروں سے منسلک کریں، ان کو سجدے کی صفوں میں بہترین نمازی بنائیں، ان کو بہترین عزادار. یہ جلوس عزاداری ایک پختہ کردار کے لیے ایک بہت بڑی پریکٹس ہے ظالموں کے خلاف اور مظلوموں کی حمایت میں. انشاءاللہ میرا بھی وعدہ ہے، ہم کربلا معلیٰ جو جا رہے ہیں چہلم پر، اور ملین ہم جہازوں میں جائیں گے. دیکھ ایمان بصرہ 600 کلومیٹر یا مائل، وہاں سے لوگ قافلے لاکھوں کی تعداد میں چل پڑے ہیں. کہتے ہیں گاڑیاں علیحدہ کر دو، ہم 600 میل پیدل سفر کریں گے اس مظلوم کربلا کی زیارت اور سلام کے لیے، جنہوں نے کائنات کو بچایا، اسلام بچایا، ماں بہن کی عزت کو بچایا. یہ ہے عزاداری، یہ ہے ایمان، یہ ہے پختگی. 600 میل بڑھیا ضعیفہ عصا کی ٹیک پر آ رہی ہے، معذور آ رہے ہیں بچوں کو اٹھا کر. موسم خراب، خطرات، ادھر وہ لشکر تکفیری، اسلحے بڑھتی جا رہی ہے. اس چیز کو مد نظر رکھیں ہر انسان کہ یہ اللہ کی قدرت ہے. فاذکرونی اذکرکم کی آزاد آواز ہے. انشاءاللہ کربلا میں آپ کے لیے دعا، زیارت چہلم پر ہوگی، پرسہ ہوگا، آنسوؤں کا نذرانہ ہوگا، عقیدت و عشق ہوگی. اللہ آپ کو بھی انشاءاللہ موفق فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے گھروں میں اعتدال اور عدل کے ساتھ، کمیونٹیوں میں، اداروں میں اس کو بہترین ماحول جنت نظیر بنائیے اور چین اور سکون سے، اور مولا علیہ السلام کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے. اور خصوصاً جو ہمارے بہت ہی مجاہد اور اعلیٰ کردار اور صبر کے پہاڑ علامہ سید غلام رضا نقوی، جنہوں نے 18 سال قید کی صعوبتیں، اتنے زیادہ مصائب و آلام، اس قدر ٹارچر کیا گیا، کس قدر تکلیفیں، اپنے جد کی طرح قیدوں میں بے گناہ، بے جرم و خطا نبھائیں، لیکن سودے بازی نہیں کی، بلکہ صبر کی بنیاد پر آج سر بلند کر کے موجود ہیں یہاں پر اور قوم کی خدمت کے لیے پرعزم ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت، سلامتی، عزت، حوصلہ عطا فرمائے اور ہمیں ایسے پرعزم اور پر ایمان لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کے بازوؤں کی قوت بننے کی توفیق عطا فرمائے. امن اور سلامتی کے لیے کوشش کریں. مولا کے تعجیل ظہور کے لیے ہمیشہ دعا کریں. روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفدا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.